صاحبہ جی شکریہ جناب چیئرمین. ابھی ایک بہت گرما گرم یہاں بحث چل رہی ہے کہ سندھ میں قرارداد منظور ہوئی جو سندھ کی تقسیم کے لیے تھی. میں ایک بات کی وضاحت کرنا یہاں پر ضروری سمجھتی ہوں کہ سندھ کی تقسیم ان کے ذہنوں پر پتہ نہیں کیوں سوار ہے. ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ایک انتظامی یونٹ بنانے کی بات کی ہے جو آئین پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب مسائل بڑھ جائیں آبادی بڑھ جائے تو انتظامی یونٹ بن سکتے ہیں اور انتظامی یونٹ کی ہی بات کی گئی ہے. سندھ کو تقسیم کرنے کی بات تو انہوں نے کی ہے. انہوں نے شہری اور دیہی سندھ کو میں تقسیم کیا. ہر ایڈورٹائز پر جو حکومتی طور پر جو اخبارات میں پبلش ہوتی ہیں جابس اس پر لکھا ہوتا ہے کہ شہری علاقوں کے لوگ خاص طور پر کراچی کے لوگ اپلائی نہ کریں. آپ سندھ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں آپ کو وہاں ریشو پتہ چل جائے گا. وہاں 90% لوگ سندھی بیٹھے ہوئے ہیں. مہاجروں کے لیے یا اردو بولنے والوں کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ تقسیم ہم نے نہیں کی. کوٹا سسٹم کون لایا؟ کوٹا سسٹم پر عمل کون کروا رہا ہے؟ یہ ہم نے نہیں کیا, یہ سندھ حکومت نے کیا. میں یہاں پر اس بات کی وضاحت ایک بار پھر دینا چاہوں گی کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں. آپ سندھ کی حکومت میں رہتے ہوئے سندھ کے حدود اربع میں رہتے ہوئے ہمیں ہمارے حقوق دیجئے. ہمیں کسی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارے حقوق پر لیکن اگر قبضہ کیا جائے گا ہمارے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے انہیں نوکریاں نہیں دی جائیں گی. ہمارے اوپر زندگی کے دروازے بند کیے جائیں گے, بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جائے گا تو ہم انتظامی یونٹ بنانے کی بات کریں گے. تقسیم سندھ کو کرنے کی بات ہم نے کبھی نہیں کی. لیکن جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے خلاف ورزی ہے. انتظامی یونٹ کے لیے پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے, پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے اور پورے پاکستان میں اس بات کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ ہر صوبے میں انتظامی یونٹ بنائے جائیں. بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, بلوچستان میں انتظامی یونٹ بنائے جائیں. پنجاب میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, پنجاب میں جن لوگوں کا ایک سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی پنجاب میں, وہاں کیوں نہیں کہا جاتا کہ پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ انتظامی یونٹ پاکستان کے شہریوں کا حق ہے. آئین اور قانون انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انتظامی یونٹ بنائے جائیں اور ہم نے کبھی بھی انتظامی یونٹ کی مخالفت نہیں کی. ہم پاکستان کی حدود میں رہتے ہیں, پاکستان ہم نے بنایا ہے. ہم پاکستان کے صوبوں کو توڑنے کی بات کیسے کریں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کے اپنے ذہن کی اختراع ہے. پاکستان میں ابھی انہوں نے کہا کہ 3 میئر رہے اور انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی جو 3 سالوں میں انہوں نے کی. 3 سالوں میں آپ دیکھیے کراچی کھنڈر بن گیا. مصطفیٰ کمال کے زمانے کے ڈیولپمنٹ کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور آج کے دور کے ڈیولپمنٹ کو اپنے سامنے رکھ لیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس کتنے محکمے ہیں؟ کیا کوئی کیپیبل پرسن ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ دوسرے محکمے دوسرے لوگوں کو دے سکے؟ تمام اختیارات کو ایک جگہ پر مرتکز کرنا اور ان سے کام نہ لینا, یہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہیں انصاف سے کام لینا چاہیے. میں اس قرارداد کی نہ صرف مخالفت کرتی ہوں بلکہ انتہائی درجے پر آ کر اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ قرارداد آئین کے خلاف ہے, پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, پاکستان کے قانون کے خلاف ہے کیونکہ پاکستان کا آئین اور قانون انتظامی یونٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے. اور ہمیں جب حقوق نہیں ملیں گے, ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی, ہمیں ہمارے بچوں کو اچھی جگہوں پر داخلے نہیں ملیں گے تو ہم انتظامی یونٹ کی بات کریں گے. کراچی 97% ریونیو پے کرتا ہے. کراچی کو اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, کتنا اس کو دیا جاتا ہے NFC ایوارڈ, یہ سب کے سامنے موجود ہے. یہ ایسا ظلم نہ کریں. 97% سندھ کو دیتا ہے. جتنا پورا سندھ ریونیو پے کرتا ہے اتنا صرف ہمارا لیاقت آباد پے کرتا ہے. یہ چیز ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ ریونیو پے کرتے ہیں انہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو پیسہ دینا چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہوں
اور وہ اپنے تمام معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. اگر عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو عوام باہر نکلیں گے, باہر سڑکوں پر آ کر فیصلہ کریں گے, کیونکہ یہ معاملات ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, کسی بھی قسم کی کوئی انتشار پیدا نہ ہو. لیکن اگر ہمارے پر بات چیت کے دروازے بند کیے جائیں گے تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. تھینک یو سو مچ. اپنی بات کو دیکھیے, میں اپنی بات کو اس پر ختم کروں گی کہ 1 منٹ میں بہت خوبصورت شعر ہے, اس کے بغیر بات ختم نہیں ہوگی, کہ اپنا دستور ہے دشمن کو دعا بھی دینا اور ظالم ہو تو بھرپور سزا بھی دینا. دوسرے گال پہ تھپڑ نہیں کھاتے ہم لوگ, احتیاطاً یہ ستمگر کو بتا بھی دینا.